گلگت اور کے پی میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، شگر میں سیلابی ریلوں کے باعث شاہراہ کیٹو کے متعدد مقامات متاثر، بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ متاثر، سیلابی ریلیں گھروں میں داخل۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں بھی بادل جم کر برسے، چترال میں برساتی نالے بکھر گئے، باڑہ زکا خیل میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جان سے گئے، 3 زخمی۔ بونیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص چل بسا، دیر بالا میں مدرسے پر آسمانی بجلی گر گئی، بھگدڑ سے 22 طالبات زخمی، مردان میں شدید طوفان سے سائن بورڈ گر گیا، 2 بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ یوب میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، گھر کی چھت گرنے سے خاتون بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ سوات کے سیاحتی علاقے کالام میں سیف اللہ جھیل میں کشتی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 بچے کو بچا لیا گیا، 1 لڑکی تاحال لاپتہ ہے۔ ڈی پی او سوات محمد عرفان کے مطابق کشتی میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد سوار تھے۔ حادثے کے بعد 7 افراد کی لاشیں مہورن کے مقام سے نکال لی گئی۔ ریسکیو ٹیمیں، پولیس اور مقامی رضاکار لاپتہ لڑکی کی تلاش میں مصروف ہیں۔ بکھرے دریائے کنہار میں سیاحوں کی لاپرواہی، ٹک ٹاک بنانے والوں کی گاڑی دریا میں بہہ گئی۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والے 4 دوستوں نے ٹک ٹاک بنانے کی غرض سے دریائے کنہار سے ڈالا پار کرنے کی کوشش کی، لیکن دریائے کنہار کی تیز موجوں نے گاڑی کو گزرنے نہ دیا۔ گاڑی میں پھنسے افراد نے مدد کے لیے پکارا۔ رافٹنگ ٹیم نے موقع پر ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سواروں کو بچا لیا۔ قانون کی خلاف ورزی پر پولیس نے 4 سیاحوں کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثر ملکوں میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قومی سطح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے وفاق اور صوبائی سطح پر مؤثر اور جامع تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں مانسون کی پیشگی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور چیئرمین NDMA تمام صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کا اس ہفتے ہنگامی دورہ کریں گے۔ لاہور میں پھولوں کے جنازے، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ ثانیہ کہنا میں جاں بحق بچوں کا آخری سفر، ایک تامیز مناظر۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہو گئے تھے، بچوں کی عمریں 4 سے 10 سال کے درمیان تھی۔ حکومت پنجاب کا ثانیہ میں جاں بحق بچوں کے لاحقین کو 20-20 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک کے مطابق زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مستحکم۔ ریاض میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور باہمی رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان سائنسی، تربیتی اور تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ قطر میں ثالث کے ساتھ ہونے والے مذاکرات اختتام پذیر۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق دوحہ میں قطری اور پاکستانی ثالثوں کے ساتھ سہ فریقی ملاقاتیں ہوئی۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کی نشست ہوئی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بتایا ایران، قطر اور پاکستان کے وفود نے 2 بار ملاقاتیں کی۔ تینوں ملکوں کا مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے نگراں گروپ کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں ایران، قطر اور پاکستان کے سینئر مذاکرات کار شریک ہوئے۔ ایران سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی حکام سے ملاقاتیں انتہائی کامیاب رہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، جوہری پروگرام کی تباہی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گزشتہ ہفتے ایران پر سخت وار کیا تھا، میری پالیسیوں سے تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ اور عالمی بینک نے پاکستان میں NFC ایوارڈ میں اصلاحات کی سفارش کر دی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان NFC ایوارڈ کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے۔ صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم میں بھی کارکردگی کو بنیادی معیار بنایا جائے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ جو صوبہ زیادہ محصولات جمع کریں اسے زیادہ وسائل ملنے چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق NFC ایوارڈ اور اضافی امارات کو کارکردگی، شفافیت، مالی نظم و ضبط اور بہتر خدمات سے جوڑا جائے۔
ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی اہم شقوں پر عمل درآمد تک حتمی مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کا کہنا ہے ایران اس وقت تک حتمی مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا جب تک مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 1، 4، 5، 10 اور 11 پر مکمل عمل نہیں ہو جاتا۔ ان شقوں میں لبنان میں جنگی کارروائیوں کا خاتمہ، آونہ ہرمز میں امریکی بحری ناکہ بندی ختم، تجارتی جہازوں کو صرف 60 دن کے لیے بغیر کسی فیس کے محفوظ گزرگاہ کی فراہمی شامل ہے۔ ایران آونہ ہرمز میں اپنے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے 3 شہروں میں تیاری۔ شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ تہران، قم اور مشہد میں ادا کی جائے گی۔ سوگ کی تقریباً 4 جولائی کی صبح 6 بجے سے 5 جولائی کی رات 8 بجے تک جاری رہیں گی۔ نماز جنازہ اور تدفین میں 40 سے زائد ملکوں کے سربراہان اور وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ 6 جولائی کو سرکاری طور پر پورے ملک میں عام تعطیل ہوگی۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں 5.3 شدت کا زلزلہ، پشاور، کرم، مردان، بونیر میں زلزلے کے جھٹکوں سے خوف اراد، سوات، شانگلہ، چارسدہ، لوئر دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز نے بتایا زلزلے کی گہرائی 174 کلومیٹر تھی اور زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ پاکستان کے مسلح افواج مکمل چوکس، وطن عزیز کا دفاع کرنے کے لیے ہمہ وقت پرعزم۔ افغان طالبان حکومت کی جانب سے بلوچستان میں سرحد پار ڈرون پروازیں، پاکستان کا مضبوط فضائی دفاعی نیٹ ورک متحرک، مؤثر جوابی کارروائی، چاروں ڈرونز کو کامیابی سے ناکارہ بنا دیا۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان حکومت کے ہٹ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ افغان طالبان کو مناسب جواب دیا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا 29 جون کا بیان مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں افغانستان میں دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات سے متعلق بھارت کا بیان مسترد کرتے ہیں۔ یہ بیان ایسے ملک کی جانب سے آیا جو تاریخی طور پر ہمسایہ ملکوں کی خود مختاری میں مداخلت اور اسے نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کی معاونت اور سرپرستی کرتا رہا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرتا رہے گا۔ آپ کی اور ہماری ریونیو کلیکشن تقریباً 60 ٹریلین تھی۔ کل رات where you finished exceeded 13 ٹریلین۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں in terms of the overall journey that we have been on۔ FBR کا ریونیو ٹارگٹ 12,000 ارب سے زائد تھا جسے عبور کر لیا گیا۔ کل رات تک ریونیو کلیکشن 13,000 ارب سے تجاوز کر گئی۔ ماضی میں پہلے کبھی بھی اتنی کم مدت میں ریونیو ٹارگٹ حاصل نہیں کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس بریفنگ۔ ریونیو ٹارگٹ پورا کرنے پر FBR کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا بہتر ریونیو کارکردگی سے مالی خسارہ کم ہوا۔ نئے مالی سال کا آغاز، پینسل، قلم، جیومیٹری سمیت اسٹیشنری کی درجنوں اشیاء پر سیلز ٹیکس میں 10% اضافہ، امپورٹڈ میک اپ کے سامان پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں 2 سے 5% کمی، لوشن، کریم، پرفیومز، باڈی اسپرے کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ نئی آٹو پالیسی آنے تک ہائیبرڈ گاڑیاں مہنگی، مقامی ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 8.5 سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ، پاکستان نے بھارت کو 715 پاکستانی قیدیوں کی فہرستیں فراہم کر دیں۔ فہرست میں 306 ماہی گیر اور 409 دیگر افراد شامل۔ نئی دلی میں پاکستانی مشن کے سربراہ سعد وڑائچ نے بھارتی حکومت کو فہرستیں دیں۔ پاکستان میں بھارتی مشن کی سربراہ گیتیکا شیرواستو نے پاکستانی قیدیوں کی فہرستیں پاکستان کے حوالے کی۔ کراچی میں کرنگی اللہ والا ٹاؤن میں فائرنگ سے نوجوان قتل، ڈاکوؤں نے مزاحمت پر عباس جمال کو گولی ماری۔
ڈاکو نے نوجوان سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی، مزاحمت پر فائرنگ کر دی۔ عباس موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ویڈیو کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کراچی میں خونی ہیوی ٹریفک نے مزید 2 جانیں لے لی۔ کورنگی بلال چورنگی پر ٹرک کی ٹکر سے بچہ جاں بحق۔ بچے کی شناخت 10 سال کے صدیق حسین کے نام سے ہوئی۔ ناگن چورنگی پر ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار ہو گیا۔ کراچی میں نیپا ہائیڈرنٹ پھر سیل کر دیا گیا۔ نیپا ہائیڈرنٹ پر ٹینکرز کی قطاریں ٹریفک جام کا سبب بن رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی NED آمد پر یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکرز کھڑے دکھائی دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے واٹر ٹینکرز کی روڈ پر موجودگی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ کے قافلے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس لینے پر ضلعی انتظامیہ حرکت میں آئی۔ DC ایسٹ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال نے نیپا ہائیڈرنٹ سیل کیا۔ نیپا ہائیڈرنٹ سیل ہونے سے واٹر ٹینکرز کی آمد و رفت بند۔ وینزویلا میں زلزلے سے تباہی، عمارتیں گرنے سے اموات کی تعداد 1943 ہو گئی۔ 10,571 افراد زخمی، 68,000 افراد تاحال لاپتہ، 15,000 افراد بے گھر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق زلزلے سے لاگویرا سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں خوراک کی شدید قلت ہے۔ ناسا ڈیٹا کے مطابق زلزلے سے 58,000 سے زائد عمارتیں تباہ یا متاثر ہوئیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے $50 ملین امداد کی اپیل کر دی۔